پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز میں ری اسٹرکچرنگ کا جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ بڑا دلچسپ ٹاپک ہے، اور عائشہ اس میں جو ڈیٹیلز آگے جا کے ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے، وہ بتائیں گے آپ کو کہ کس طریقے سے بوجھ ڈالا گیا اس قومی ادارے کے اوپر اور کتنے ملازمین تھے۔ پہلے مرحلے میں امیدواروں کو رضاکارانہ طور پر سبکدوش ہونے کی پیشکش کی گئی ہے۔ رضاکارانہ طور پر سبکدوش ہونے کی تاریخ گزشتہ روز اب ختم ہو رہی تھی، جس میں اب 1 ہفتے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس مرحلے میں 3500 ملازمین کو مالی پیکج دے کر رخصت کرنے کا ٹارگٹ ہے۔ اصلاحات پیکج کے مطابق پی آئی کے پاس 29 طیارے ہیں، لیکن ملازمین کی تعداد 14,500 ہے، یعنی ایک جہاز کے لیے اوسطاً 500 سے زائد ملازم موجود ہیں۔ پی آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ ان کے پاس کل 29 طیارے ہیں اور ان کے ملازمین کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اگر دنیا کی دیگر ایئر لائنز کے ساتھ ہم اس کا موازنہ کریں تو قطر ایئر ویز کے پاس 240 جہاز ہیں اور ان کے ملازمین کی تعداد 46,000 ہے، جبکہ فی جہاز 191 ملازمین ان کے موجود ہیں۔ ہم اگر پاکستان کی بات کریں تو ابھی ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس ایک جہاز میں اوسطاً 500 ملازمین ہیں، ایک جہاز میں اوسطاً 500 ملازمین ہیں، اور جو دنیا کی کامیاب ترین ایئر لائنز ہیں اس کی ہم نے ایگزامپل دی امارات کی۔ امارات ایئر لائن کے پاس 269 جہاز ہیں اور ان کے ملازمین کی تعداد 62,356 ہے، جبکہ فی جہاز ملازمین کی بات کریں تو 231 بنتے ہیں۔ تو اسی طرح کی اعداد و شمار ہیں، آپ ٹرکش ایئر لائن کی بات کر لیں، آپ کسی بھی ایئر لائن کی بات کریں، اتحاد ایئر ویز کی بات کرتے ہیں تو 102 جہاز ہیں، 21,000 ملازمین، یعنی کہ فی جہاز 11 ملازمین۔ مزید بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ترجمان پی آئی اے عبداللہ حفیظ صاحب موجود ہیں۔ عبداللہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پی آئی اے میں رضاکارانہ طور پر ریٹائر ہونے کی اسکیم سے کتنے ملازمین نے ابھی تک فائدہ اٹھایا ہے؟ دیکھیں، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ایک پی آئی نے والنٹری سیپریشن اسکیم جو ہے وہ اس ٹائم پہ لانچ کی ہے، جس کا ٹارگٹ ہمارا تھا کہ اراؤنڈ 3,000 سے 3,500 امپلائیز اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور ابھی تک تو اس کے ریزلٹس کافی حوصلہ افزا ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے ڈیسیژن لے لیا ہے اور وہ اپنے اپنے کاغذات جو ہیں وہ ہمیں سبمٹ کرا رہے ہیں۔ تعداد جو ہے وہ اب ہزاروں میں پہنچ گئی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ ٹارگٹ اپنا جو ہے وہ 1 یا 2 دن میں اچیو کر لیں۔ عبداللہ صاحب، پی آئی اے کے کتنے ملازمین ہیں جنہیں جبری ریٹائر کیا جائے گا؟ لیکن پی آئی اے میں کسی کو جبری ریٹائر نہیں کیا جائے گا۔ پی آئی اے از اے ریگولر آرگنائزیشن، اور وہاں پہ جو لوگ جو ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر آ کے امپلائمنٹ حاصل کرتے ہیں انہی کے اوپر وہ کام کریں گے۔ کسی قسم کے اوپر ابھی جبری ریٹائرمنٹ نہیں پی آئی اے میں چل رہی۔ اور پی آئی اے کی ری اسٹرکچرنگ میں ایک جوائنٹ وینچر کمپنی کا تذکرہ بھی ہے، یہ کون سی کمپنی ہے اور اسے کون کون سے آپریشنز منتقل کیے جائیں گے؟ دیکھیے، پی آئی کی ری اسٹرکچرنگ پلان کے اندر کور فنکشنز اور نان کور فنکشنز کی سیگریگیشن کرنی ہے، تاکہ 2 آرگنائزیشنز یا 2 کلیئر کٹ سیٹ اپ بنیں۔ جو کور آرگنائزیشن ہوگی وہ ایک بہت لین کمپنی ہوگی، ایک اسمارٹ آرگنائزیشن ہوگی، اور وہ فوکس کرے گی صرف اپنے فلائٹ آپریشنز کے اوپر۔ جو نان کور آئٹمز ہیں یا نان کور فنکشنز ہیں، ان کو علیحدہ پروفٹ یونٹس بنا دیا جائے گا، اور وہ اپنی اپنی پروفیٹیبلٹی کے لیے ذمہ دار خود ہوں گے اور انڈیپینڈنٹلی رہ کے کام کریں گے۔ یہ کوئی ایک کمپنی نہیں ہے، یہ بیسکلی پی آئی کے 4 فنکشنز ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹلی کام کریں گے۔ اچھا عبداللہ صاحب، اگر سہولیات کی بات کی جائے تو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی نوکری میں سب سے پرکشش جو سہولت ہے وہ مفت ایئر ٹریول کی سہولت ہے۔ کیسے ختم کیا جا رہا ہے؟ اگر نہیں ختم کیا جا رہا تو اس میں کیا تبدیلی لائی جا رہی ہے؟ کچھ یہاں پر بھی تبدیلی آئے گی؟ دیکھیے، جو امپلائیز اپنی ریگولر کانٹریکٹ یا اپنی امپلائمنٹ پوری کر کے جا رہے ہیں ان کو تو یہ سہولت آفٹر ریٹائرمنٹ ایز پر رولز مہیا رہے گی۔ جو وی ایس ایس یا جنہوں نے والنٹری سیپریشن اسکیم لیا ہے ان کے ٹوٹل پیکج کے اندر اس کا بائی آؤٹ بھی شامل ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کو وی ایس ایس کا پیکج دیا جائے گا اس کے اندر ٹکٹوں کے اور ان کے پوسٹ ریٹائرمنٹ بینیفٹ جو ہیں وہ ان کی یکمشت ادائیگی ابھی سے کی جا رہی ہے۔ اچھا، پی آئی کے ملازمین کی موجودہ تعداد کی بات کی جائے تو وہ ہے 14,500، اور اگر ایک مجوزہ جہاز کے لیے 250 عملے کی فارمولے پر عمل کیا جاتا ہے تو 7,250 ملازمین اضافی ہیں۔ رضاکارانہ اور جبری برطرفی اسکیم صرف 3,500 ملازمین کے لیے، تو بقیہ اضافی ملازمین کے بارے میں پی آئی اے کا کیا موقف ہے؟ ان کا کیا کیا جائے گا؟ دیکھیے، ایک کمپریہنسو بزنس پلان ہے جس کے تحت امپلائیز کی تعداد کم کی جا رہی ہے۔ فرسٹ فیز میں جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ والنٹری سیپریشن اسکیم جو ہے وہ اس ٹائم پہ لانچ کی گئی ہے، اور اس کے بعد
جو ہماری سیگریگیشن آف کور اینڈ نان کور فنکشنس ہے اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر بھی تقریباً کچھ 4000 امپلائیز جو ہیں وہ نان کور یونٹس کے اندر چلے جائیں گے. اور اس کے علاوہ پی آئی کی ریگولر ایٹریشن اباؤٹ 1000 امپلائیز پر ایئر ہوتی ہے. اگر آپ اس کو بھی اکاؤنٹ فار کریں تو اگلے انشاءاللہ 1 سے 1.5 سال میں ہم اپنی مطلوبہ تعداد جو ہے وہ حاصل کر لیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عبداللہ حفیظ صاحب، ترجمان پی آئی ہمارے ساتھ موجود تھے. اور یہ نئی ری اسٹرکچرنگ جو کی جا رہی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس ادارے کے لیے کتنی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے. ابھی تک بہت لوٹا گیا ہے، بڑے ملازمین جن کی جگہ بھی نہیں تھی انہیں بھی ہائر کیا گیا ہے، لیکن اب فائنلی اس کو دیکھا جا رہا ہے اور اس پر کام بھی کیا جا رہا ہے. صورتحال خاصی کلیئر ہو گئی ہے اس ٹاپک کے بعد کہ یہ جو قومی ادارہ ہے یہ اتنے نقصان میں کیوں ہے، کیسے ہے، جو کہ دنیا میں باقی بڑی ایئرلائنس ہیں جن کے سٹاف کو ٹریننگ دینے والا ہم شروع سے سن رہے ہیں پی آئی اے خسارے میں، اسٹیل ملز خسارے میں، پی آئی اے خسارے میں. تو اب کسی نے آ کے اس کا بیڑا اٹھایا ہے کہ کس طرح سے اس کو خسارے سے نکال کر فائدے میں لے کر جانا ہے. تو بیسٹ آف لک ٹو دیم.